مسلمانوں کے 4 گروہ تھے اس لڑائی میں۔ کچھ مسلمان تو جو ہی حکم ملا فوراً تیار ہو گئے، انہوں نے نہ دیکھا حالات کیسے ہیں، سفر کیسا ہے، موسم کیسا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ وہ موسم تھا جب کھجوریں پکتی ہیں، کتنا سخت موسم ہوتا ہے، ہاڑ کا آخر ہوتا ہے، جولائی کا تقریباً نصف ہوتا ہے، ہاڑ کا آخر ہوتا ہے، انتہائی شدت کی گرمی، اور گرمی بھی عرب کی، اور سفر اتنا طویل 700 کلومیٹر تقریباً، اور اونٹوں پہ سفر کرنا ہے جہاں کوئی چھت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دھوپ میں سفر کرنا ہے، اتنا طویل اور مشکل سفر۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، یہی باغات تھے، یہی کھجوریں تھیں۔ اب پچھلی کھجوریں ختم ہے، اگلی فصل تیار ہے، کھجوریں اتارنی ہے، ابھی اتاری نہیں ہے، حکم ہے نکلو۔ اب کتنا مشکل ہے کہ پیچھے سارا کاروبار، فصل، سب کچھ ایک طرف رکھ کے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اب کچھ لوگ فوری تیار ہو گئے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، اور کچھ جو تھوڑے کمزور تھے وہ پہلے ذرا ہچکچائے، پچھلی کھجوریں ختم ہیں، اگلی فصل تیار ہے، وہ اتارنی ہے، اسی پہ سارا گزران ہے، اور پھر سفر اتنا طویل، گرمی، جب انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ سائے میں آرام سے بیٹھے، سکون کرے، تھوڑے ہچکچائے تھے، پکے مومن وہ بھی، لیکن تھوڑے کمزور۔ تیسرا گروہ تھا جو واقعی جن کا شرعی عذر تھا، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں، اور اس میں آپ پڑھیں گے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو سواری نہ ہونے کی وجہ سے اور خرچ نہ ہونے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ کچھ لوگ تو بڑا انہوں نے خرچ کیا، عاصم بن ندی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 90 وسق کھجوریں پیش کر دیں، 90 وسق، 13,500 کلو کھجوریں انہوں نے پیش کر دیں اسی سفر کے لیے، اور باقی کچھ آپ سن چکے ہیں کتنا کتنا انہوں نے صدقے کیے۔ اور کچھ کمزور بھی تھے جو اس بات پہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ تو جو معذور تھے تیسرا طبقہ، اور چوتھا طبقہ پکے مومنوں کا وہ بھی تھا جو سستی میں پیچھے رہ گئے۔ ہاں بھی ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے، ہم پیچھے بھاگ کے مل جائیں گے، آج جائیں گے، کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں، ایسے کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے جنگ سے ہو کے۔ اور پھر ان پر جو مومن نہیں گئے تھے، تھے پکے مومن، منافق نہیں تھے، سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے، پھر ان پر کچھ مشکل حالات بھی آئے، لیکن انہوں نے بولا سچ، جھوٹے منافقوں کی طرح جھوٹے بہانے نہیں بنائے۔ تو آگے تفصیل آئے گی ساری، تو بالآخر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ انہی کے متعلق ہے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے مومن، یا جو تھوڑا ہچکچاہٹ کرنے لگے، تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، زمین سے لگے رہتے ہو، یہیں پڑے رہتے ہو، تم نہیں نکلتے اللہ کا حکم پا کے۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا۔ دنیا کا سامان جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا ہے، معمولی ہے۔ اب یہ انہی کے متعلق ہے جو ہچکچا رہے تھے، ابھی فصل تیار ہے، دنیا کا سرمایہ، جائیداد، کھجوریں، آرام،
جن کو یہ نظر آ رہا تھا اور ادھر اللہ کا حکم تھا، فرمایا دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے، یہ سفر جس کا حکم ہے یہ تو تمہیں آخرت کی طرف لے جا رہا ہے، اس سے تمہاری آخرت بننی ہے، اور تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو، دنیا کی تعیشات پہ، دنیا کی نعمتوں پہ خوش ہو، حالانکہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں معمولی سی ہیں، مدت کے اعتبار سے اور مقدار کے اعتبار سے اور حقارت کے اعتبار سے، یعنی دنیا کے سرمایہ جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، انسان کو اس کی ساری تمنائیں مل جائیں لیکن پھر بھی عارضی چھوڑ کے چلا جائے گا، مدت قلیل ہے، اس اعتبار سے دنیا کچھ نہیں۔ مقدار کے لحاظ سے انسان کو جتنا پوری بادشاہت مل جائے دنیا کی، آخرت میں کم سے کم جنتی کو 10 بادشاہوں کے برابر ملے گا، مقدار کے لحاظ سے کچھ نہیں، حقارت کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک لاٹھی کی جگہ کسی کو مل جائے دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، ایک حور کا جو دوپٹہ ہے دنیا کے پورے خزانے مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کوئی کپڑا ہدیہ بھیجا، ریشم کا، سونے کی تاروں سے بنا ہوا، صحابہ کرام دیکھنے لگے پکڑ پکڑ کے کپڑے کو، بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس پہ تعجب کر رہے ہو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جنت میں جو رومال دیے ہیں، صرف رومال، یہ تو پورا سوٹ ہے، جو رومال دیے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو دنیا کا سرمایہ جتنا زیادہ کیوں نہ ہو وہ آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، معمولی ہے، ردی ہے۔ تو فرمایا دنیا کا سرمایہ، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے تعیشات یہ آخرت کے مقابلے میں معمولی سے ہیں، اور تم انہی پہ راضی ہو گئے، اور اللہ کا جو حکم تھا وہ تمہاری آخرت بنانے کے لیے تھا۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو عذاب دے گا وہ تمہیں، عذاب دردناک۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اور وہ بدلے میں لے آئے گا ایسی قوم غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی، اگر تم نہیں کرو گے اللہ اور لائے گا۔ ایک اور جگہ تھا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ پھیر جاؤ گے اللہ تمہیں ختم کر کے اوروں کو لے آئے گا۔ اللہ کا دین وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین قائم رہنا ہے، اگر تم نہیں کرو گے اللہ اوروں کو لے آئے گا، وہ کریں گے، لیکن انعام اسی کے لیے جو کام کرے گا، نعمتیں اسی کو ملیں گی۔ فرمایا اگر تم نہ نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ بدلے میں لائے گا تمہارے علاوہ اور قوم، ولا تضروہ شیئا، اور نہیں نقصان پہنچا سکو گے تم اللہ کو کچھ بھی، وہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور نہیں نقصان پہنچا سکو گے تم اس کو کچھ بھی، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔